اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ہمارے آج کے درس کا آغاز قرآن پاک کی سورت الغاشیہ، جس کا نمبر 88 ہے، سے ہو رہا ہے۔ یہ مکی سورت ہے اور اس کے اندر 26 آیات ہیں۔ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ اور عید کے موقع پر اس کو اس سے پہلے والی سورت العلیٰ کے ساتھ 2 رکعتوں کے اندر اس کی تلاوت فرماتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان دونوں صورتوں کے اندر جو مضامین ہیں، جو موضوعات ہیں، وہ بہت ہی اہم ہیں۔ اس صورت کے اندر چند اہم مضامین بیان ہوئے ہیں۔ پہلا جو ہے وہ ہے کمپیریزن ہے بٹوین دا گڈ اینڈ ایول پیپل، وہ لوگ کہ جو خوش قسمت ہوں گے قیامت والے دن اور وہ جو بد نصیب ہوں گے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اپنی تخلیق کی جو مینیفیسٹیشنز ہیں ان کا ذکر کیا ہے اور ان میں غور و فکر کی دعوت دی ہے۔ اور اس غور و فکر کا مقصد یہ ہے کہ انسان ایک ایسے نتیجے میں پہنچے کہ یہ جو آبجیکٹس جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کی دعوت دی ہے، یہ اللہ کی کریشنز ہیں اور کسی نے اس کو کریٹ کیا ہے۔ اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ آپ کا کام ہے تبلیغ کا، دعوت کا، پریزنٹیشن کا، اور اگر وہ لوگ انکار کرتے ہیں یا ان کا رویہ جو ہے وہ معاندانہ ہے تو ان کے دلوں کو راغب کرنا یہ آپ کا کام نہیں ہے، اور آپ ان کو مجھ پر چھوڑ دیں اور میں ان کے ساتھ قیامت والے دن جو ہے وہ نمٹوں گا۔ تو ایک لحاظ سے اس سورت الغاشیہ کا پچھلی سورت کے ساتھ تعلق ہے، اگرچہ ناموں میں فرق ہے۔ اعلیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ دا موسٹ ہائی تھا، اور الغاشیہ یہ قیامت کی صفت ہے۔ غاشیہ مینس ٹو کور۔ آپ سورہ بقرہ کے ابتدائی رکوع میں پڑھتے ہیں ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پہ پردہ ہے۔ اور یہ لفظ مختلف روٹ کے ساتھ قرآن پاک میں مختلف مقامات پر جو ہے وہ بیان ہوا ہے۔ تو قیامت کے جو اسماء ہیں، اس کے جو ٹائٹلز ہیں، ان میں سے ایک الغاشیہ ہے، کیونکہ الغاشیہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایسا واقعہ ہوگا جو ہر چیز کو کور کر لے گا۔
تو ایک تو مقصد یہ ہے کہ اس دن کی جو ہولناکیاں ہیں ان کو بیان کیا جائے، اور پھر اس کا آغاز جو ہے وہ سوال سے ہو رہا ہے، حل اتا کا، کیا آپ کے پاس آئی ہے حدیث؟ حدیث یہاں پر معنی ہے حدیث کے خبر کے، ایونٹ کے، اور حدیث کے معنی میں ہے، حدیث کے معنی گفتگو کے معنی بھی ہوتے ہیں، اور حدیث کو ہم حدیث اس لیے کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو، آپ کے اعمال کو، آپ کی سنتوں کو جو ہے وہ کور کرتا ہے، اس لیے اس کو بھی حدیث کہتے ہیں۔ اور حدیث کے معنی ہوتے ہیں ماڈرن، اپ ٹو ڈیٹ ایز ویل، تو کنٹمپرری، تو یہ بھی اس کے جو ہے مختلف میننگز ہیں۔ یہ عربی زبان کی وسعت بتاتی ہے کہ عربی زبان میں کتنی وسعت ہے۔ حل اتا کا حدیث الغاشیہ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اے قرآن کی تلاوت کرنے والے، اے انسان، کیا تیرے پاس اس واقعے کی خبر آئی ہے جو ہر چیز کو ڈھانپ لے گا، ہر چیز کو کور کر لے گا؟ تو یہ جو سوال اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے، اس سوال کے اندر بھی کیوریسٹی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کو یہ بات سنائی جا رہی ہے، ان کو یہ بات پہلی دفعہ ان سے نہیں کہی جا رہی ہے، بلکہ ایک ایسے بیک گراؤنڈ میں بتائی جا رہی ہے کہ ان کو اس بات کی معلومات ہیں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ ایک مرتبہ ایک خاتون کے پاس سے آپ گزرے، اور وہ اس سورت کی تلاوت کر رہی تھی، حل اتا کا حدیث الغاشیہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رسپونڈ دیا، جاءنی، یس، دیٹ نیوز ہیز کم ٹو می۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ قرآن کی تلاوت کرتے وقت قرآن کے ساتھ انٹریکشن کرنا، یہ بھی قرآن کی تلاوت کے مقاصد میں سے ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قرآن کی تلاوت کے آداب ہیں، اس کے اندر جو سنت ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ قرآن کے اندر جب ہم ایسی باتیں دیکھیں تو اس کے ساتھ انٹریکشن کریں، جہاں اللہ کی نعمتیں آئیں تو اللہ کی نعمتوں کا سوال کریں، اللہ کی ناراضگی پکڑ کا سوال آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگے۔ تو یہ سوال کرنے کے بعد فوراً ہی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں اس کی ہولناکیوں کو، اور یہ ہولناکیاں بھی شروع کرتے ہیں ان انسانوں کے ساتھ جو بد نصیب ہوں گے، جو انفارچونیٹ ہوں گے قیامت والے دن، اور ان کے حالات کو بیان کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے چہروں کا انتخاب فرماتا ہے۔ اور چہرہ جو ہے انسان کی پوری شخصیت کو رونما کرتا ہے۔ اور ہمارے ہاں لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ فراست عطا فرمائی ہے کہ وہ فیس ریڈر ہوتے ہیں، اور فیس کے اوپر جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ ریڈ کر لیتے ہیں، اور انسان کی شخصیت کا، اس کے تاثرات کا، اور اس کی جو افکار ہیں، نظریات ہیں، اس کا رویہ ہے، اس کو وہ لوگ پڑھ لیتے ہیں، اور اپنے ذہن میں ایک زاویہ بنا لیتے ہیں کہ یہ انسان اس قسم کا ہے۔ تو چہرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت ہی نمایاں حیثیت عطا فرمائی ہے۔ اگر آپ کے چہرے پہ بشاشت ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ خوش ہیں، اور اگر آپ کے چہرے پہ بشاشت نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اداسی ہے، آپ کو کوئی فکر لائق ہے، آپ کو کوئی پریشانی ہے، آپ کو کوئی صدمہ ہے۔ فرمایا وجوہ، اور یہ وجوہ جو ہے نکرہ ہے، جنرل استعمال کیا ہے، الوجوہ نہیں استعمال کیا۔ وجوہ مین سم فیسز، دیر ول بی سم فیسز، ناٹ آل فیسز، کچھ۔ تو اس کے اندر اگر آپ انسانوں کو دو کیٹیگریز میں تقسیم کر لیں، ایک بڑی کیٹیگری ان میں ان لوگوں کی ہوگی، یومئذ خاشعہ، وہ چہرے جو ہیں وہ کیا ہوں گے؟ خاشین عین، اس کے معنی ہوتے ہیں جھکنا، اس کے معنی ہوتے ہیں مؤدب ہونا، گھبراہٹ کا اظہار کرنا۔ اور نماز کے اندر خشوع اس لیے ہوتا ہے کہ انسان قلبی طور پر
اور اپنے وجود کے ساتھ اللہ کے سامنے نیاز مندی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی انسان صدمے سے دو چار ہے، کسی انسان کو آپ نے ڈانٹا ہے، ملازم کو، بچے کو، اس کے چہرے پر جو تاثرات ہوں گے، اس کے اندر خشوع کا مطلب یہ ہوگا کہ دے آر فیلنگ ہیوملیشن۔ تو آپ خاشعتن کا یہاں پر ترجمہ کریں گے، دیر ول بی سم فیسز آن دیٹ ڈے ہو ول بی ہیوملیٹڈ، ان کو ذلت اور رسوائی کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ عاملۃ ناصبۃ، یہ ان کی دو اور صفات جو ہیں اور کیفیات جو ہے وہ بیان ہوئی ہے۔ عاملہ عمل کے ساتھ ہے، کام کرنا، لیکن عاملہ یہاں پر عاملہ مینس کہ ایک ورکر who is continuously working hard، عاملہ۔ اور ناصبہ، نون سواد اور با، اس کا روٹ اس صورت میں دو مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ ناصبہ کے ویسے ہوتے ہیں کسی چیز کو نصب کرنا، اریکشن کرنا، کھڑا کرنا، اسٹیبلش کرنا، وہ ہوتا ہے۔ ناصبہ کا معنی یہاں پر یہ ہے کہ دے ول بی ایگزاسٹڈ ان دیئر ورک۔ اب اس کی دو تعبیریں کی گئی ہیں۔ ایک تعبیر تو یہ ہے کہ اس دن وہ جس تکلیف کے اندر، مشقت کے اندر مبتلا ہوں گے، اس مشقت کو جھیلنے میں ان کے اوپر ایک تو ذلت اور رسوائی ہوگی، اور دوسرا یہ کہ تھکاوٹ کے آثار ہوں گے، اور ایسی تھکاوٹ کے جس کے دور ہونے میں کوئی رسپائٹ اور کوئی آرام، کوئی ریلیف، کوئی اس کے اندر بریک نہیں ہے، اس کنٹینیوس۔ ایک تو یہ ترجمہ اس کا کیا گیا ہے۔ دوسرا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ دیز آر دا پیپل ہو یوز ٹو ورک ویری ہارڈ ان دیر دنیا، دنیا میں انہوں نے غیر صحیح جو عقائد ہیں ان کو اختیار کیا، اور ان عقائد کی ترویج کے اندر، ان کی کیا نام ہے، پیروی کے اندر انہوں نے اپنی زندگیاں جو ہیں وہ کھپا دی، اور ان کو جو ہے یعنی آرام نہ ملا۔ بالفاظ دیگر وہ انسان جو دنیا کی خاطر اور اللہ کو چھوڑ کر دنیا ہی کو سارا وہ اپنا نصب العین بنا لیتے ہیں، وہ ان کی جو ہے مذمت کی گئی ہے۔ اور اس میں ایک دلچسپ واقعہ ذکر کیا گیا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ عام تاثر ہے کہ ہی واز اے ویری ہارش مین، لیکن ان کے ہاں نرمی کے بھی جو ہے واقعات ملتے ہیں۔ اور یہ واقعہ یہ ہے کہ جب وہ بیت المقدس کی چابیاں لینے کے لیے عیسائیوں کے رہنماؤں کے ساتھ ایگریمنٹ سائن کرنے کے لیے جب وہ جاتے ہیں، تو ان کو راستے میں ایک راہب ملتا ہے جس کے کپڑے پھٹے پرانے ہیں، اور جو کہ بہت ہی درماندہ، پریشان حال، تھکا ہوا اور عمر رسیدہ نظر آتا ہے۔ اس کو دیکھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ رونے لگتے ہیں۔ تو آپ کے جو ساتھی تھے انہوں نے پوچھا کہ اے امیر المومنین، کیا وجہ ہوئی کہ آپ رونے لگے؟ فرمایا کہ میں نے اس شخص کو دیکھ کر مجھے یہ آیت جو ہے وہ یاد آ گئی، عاملۃ ناصبہ، وہ لوگ کہ جو زندگی کھپا دیتے ہیں رانگ آئیڈیاز کی پیروی میں اور ان کی ترویج میں، اور ان کو آخرت میں سوائے نقصان کے کچھ نہیں ملے گا۔ کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ کہف میں فرماتا ہے کہ ہم یحسنون صنعا، کہ وہ لوگ ایسے ہیں جو دنیا میں اتنا اچھا کام کرتے ہیں سمجھتے ہوئے، وہ اس کو اچھا سمجھتے ہیں، لیکن ان کو آخرت میں اس کا کچھ نہیں ملے گا، زیرو، ویسٹ۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اس کو دیکھ کر مجھے ترس آیا، اس کے اوپر اس کو ترس آیا کہ یہ اس نے اپنی لائف کس کام میں کھپا دی ہے، کون سے آئیڈیاز میں جن کو یہ اپنے لیے سالویشن سمجھتا ہے،
اس نے اپنا موٹو بنا لیا، پوری زندگی کھپا دی، لیکن اس کو جو ہے کچھ ملے گا نہیں، تو مجھے اس کی حالت پہ افسوس ہوا ہے۔ تو یہ مقصد یہ کہ عاملۃ الناصبہ کا مطلب یہ ہے کہ اس دن چہرے جو ہیں کچھ لوگوں کے وہ پریشان حال ہوں گے، دکھی ہوں گے، تھکے ہوئے ہوں گے، اور ان کے پاس سوائے ندامت کے کچھ نہیں ہوگا، بٹ اٹ ول بی ٹو لیٹ فار دیم۔ اس کے بعد ان کی ہیوملیشن کی مزید تفصیلات بتائیں۔ تسلا نارا حامیہ، they will go to، they will reach، صلا یسلی مینس کہ پہنچنا، نارن ایک ایسی آگ، حامیہ کہ جو بہت ہی ہاٹ ہوگی، بہت ہی تیز ہوگی، اور حامیم یا یہ بخار کے معنی میں بھی آتے ہیں۔ حمیہ کسی چیز کا، تندور کا گرم ہو جانا، جب آپ پوری لکڑیاں ڈال دیں اس میں، اور روٹی بنانے کے بعد اس میں ڈالنے سے پہلے اس کو اچھی طرح تیار کر لیں، تو اس کو کہتے ہیں حمیہ الوتیس۔ اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ میٹافر استعمال کی ہے، جب جنگ کا آغاز ہو گیا مسلمانوں اور ان کے مخالفین کے درمیان، تو آپ نے فرمایا الآن حمی الوتیسو، اب جو جنگ کا جو تندور ہے وہ گرم ہو گیا ہے ویسے۔ تو حامیہ کے معنی ہیں گرم۔ ایک بڑی دلچسپ تفسیر اس کی یہ کی گئی ہے کہ حامی کا مطلب ہم اردو میں کہتے ہیں حمایت کرنے والا، پروٹیکٹر۔ تو بہت جو دونوں جو میننگز ہیں دے آر پاسبل ان دیٹ ون، کہ ان کے پاس جو جائے پناہ ہوگی وہ اس بھڑکتی ہوئی آگ کے سوا کوئی چیز نہیں ہوگی، وہی ان کی جائے پناہ ہوگی، کیونکہ وہاں سے ان کو اندر ڈال دیا جائے گا، سرکل کر دیا جائے گا۔ ایون دے ٹرائی ٹو اسکیپ دے ول ناٹ بی ایبل، اس کے اندر جھلستی آگ کے اندر وہ وہاں پر وہ جائیں گے۔ پھر اس کے بعد کیا فرمایا؟ تسقا من عین آنیہ، اور دے گوئنگ ٹو بی گیون ڈرنک، کہاں سے پلایا جائے گا؟ ساقی کا اسی سے لفظ ہے، ہم جو کہتے ہیں تسقا من عین، عین کے معنی ہیں چشمہ کے، فاؤنٹین کے، آنیتن وہ بھی بوائلنگ ہوگا، بس جو پانی کا چشمہ ہوگا۔ آپ ظاہر ہے کہ اتنی انسان جب تھکاوٹ ہوتی ہے، گرمی ہوتی ہے، آگ ہے، تو انسان کو سب سے پہلے کیا چاہیے؟ کوئی چیز جس کی پیاس بجھے، اور اس گرمی کے اندر ان کو، انسان کو ٹھنڈا پانی جو ہے وہ مطلوب ہوتا ہے، اور ٹھنڈا پانی اس کی پیاس بجھاتا ہے۔ لیکن ٹو ایڈ ٹو دی آئرنی کہ اللہ تعالیٰ ان کو پانی بھی ایسا پلائیں گے کہ جو گرم ہوگا، جو کھولتا ہوا پانی ہوگا۔ اب یہاں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اس آگ کے اندر وہاں چشمہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ویسے دونوں چیزیں تو ایک دوسرے کی ضد ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے ویسے کہ وہ وہاں پر چشمہ بھی جو ہے ان کے لیے رکھیں گے۔ لیس لہم طعام الا من ضری، ان کے پاس ان کو بھوک بھی لگے گی، لیکن بھوک مٹانے کے لیے کیا ہوگا؟ ان کے پاس کچھ بھی جو ہے وہ کھانے کے لیے نہیں ہوگا، سوائے کس کے؟ دریع۔ دری جو ہے ایک ایسا پودا ہے، ایک ایسا پلانٹ ہے کہ ایک تو اس کا ٹیسٹ بہت ہی بٹر ہے، اور دوسرا وہ پوائزنس ہے، تیسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر کانٹے ہیں، تھورنی ہے، اور چوتھی بات یہ ہے کہ وہ بہت ہی بدبودار ہے۔ یعنی اس کے اندر کوئی ایسی بات جو ہے نہیں ہے کہ اگر اس کی، بعض اوقات آپ کڑوی چیز کھاتے ہیں، کھٹی چیز کھاتے ہیں، تو اس کے اندر کچھ فائدے بھی ہوتے ہیں، تو لیکن یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پینے کے لیے گرم پانی، بوائلنگ واٹر، اور کھانے کے لیے ایسا، ایسی بوٹی، ایسا پلانٹ کہ جو بدبودار ہوگا، جو تھورنی ہوگا، اور جو انتہائی پوائزنس ہوگا۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع، یہاں آپ دیکھیں کہ قرآن پاک نہ تو نثر ہے نہ نظم ہے،
لیکن اس کے اندر نثر بھی ہے اور نظم بھی ہے۔ آپ دیکھیں کہ کس طرح یہاں ردم جو ہے آیات کا بن رہا ہے، وزن دیکھیں، اس کے اندر جو تناسب ہے، تناغم ہے، وہ بھی دیکھیں ویسے۔ لیس لہم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع۔ اب جو ہے وہ بھوک ہے۔ سمنا یسمن کہتے ہیں فیٹ کو، کہ جو آدمی موٹا ہوتا ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں سمین۔ لا یسمنو کے معنی یہ ہوں گے کہ وہ اس کے اندر نرشمنٹ نہیں ہوگی، کہ جو غذا آپ کھاتے ہیں کہ وہ آپ کی باڈی کا جزو بدن بنے اور آپ کو فائدہ پہنچائے، دیٹ ول ناٹ بینیفٹ دیم۔ اور ولا یغنی من جوع، اور کھانا کھانے کے بعد انسان کو کیا ہو کہ انسان کی جو بھوک ہے وہ چلی جائے، تو نہ تو ان کو بدن میں کوئی فائدہ ہوگا، نرشمنٹ ملے گی، اور نہ ہی ان کی جو بھوک ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ ختم ہوگی۔ تو یہ تمام عذاب کی، ہیوملیشن کی جو ہے وہ تفصیلات ہیں، اور قرآن پاک میں مختلف مقامات پر کچھ اور تفصیلات بھی جو ہیں وہ بیان ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس قسم کے عذاب سے دنیا اور آخرت میں جو ہے وہ بچائے۔ اب کمپیریزن ہو رہا ہے، تقابل ہو رہا ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ۔ وہ کون ہوں گے؟ وجوہ یومئذ ناعمۃ، کچھ چہرے اس دن ایسے ہوں گے جو ناعمہ ہوں گے۔ ناعمہ کا جو روٹ ہے، جو مصدر ہے، اوریجن ہے، وہ نون عین اور میم ہے، اور اس سے مراد کیا ہے؟ نعمت، آسائش اور آسودگی۔ تو فرمایا کچھ چہرے اس دن ایسے ہوں گے کہ جن کے چہروں پر جو ہے شادابی ہوگی، اور ان کے چہروں پہ بشاشت ہوگی، وہ خوش و خرم ہوں گے۔ لسعیہا راضیۃ، سعیون آپ کہتے ہیں جب صفا مروہ کے درمیان آپ برسک واک کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں سعی، اور سین عین یا کا معنی ہے کوشش کرنا، محنت کرنا۔ السعی منا والاتمام من اللہ، یہ ایک جملہ کہتے ہیں کہ کوشش کرنا ہمارا کام ہے، اور اس کے اندر پرفیکشن اور اس کو پورا کرنا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ رمضان مبارک میں ہم نے کوشش کی ہے، لیکن ہم پھر بھی انسان ہیں، ہم سے کمیاں اور خطائیں جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں۔ تو السعی منا والاتمام من اللہ تعالیٰ اس کو اپنی برکتوں سے پورا کر دے۔ اور السعی جو ہے وہ شخص ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بیوہ اور یتیم کی لک آفٹر کرتے ہیں، اور ان کے درجات جو ہیں وہ بہت ہی بلند جو ہے وہ بیان ہوئی ہے۔ لسعیہا راضیۃ، راضیہ ہم کہتے ہیں رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، راضی ہونا، کسی چیز سے مطمئن ہو جانا ویسے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے لیے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے ہیں۔ تو اگر آپ مزدور کو جو ویج دیتے ہیں، اس نے جو اتنا کام کیا ہے، وہ اس کے بعد کہے کہ تھینک یو صاحب، آپ نے میری ویجز پوری کی ہے، اس نے شکایت نہیں کی جی آپ نے مجھے تھوڑا دیا ہے اور چاہیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی کوشش پر راضی ہوں گے۔ جو محنت انہوں نے دنیا میں کی تھی، روزہ رکھا، نماز کے لیے اٹھے، زکوٰۃ دی اور اچھے کام کیے، تو کہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو اجر دیا ہے، ریوارڈ دیا ہے، وی آر سیٹسفائڈ ود دیٹ ون۔ اس دن لوگ شکایت نہیں کریں گے۔ جنت میں جانے والے لوگ شکایت نہیں کریں گے، جہنم میں جانے والے لوگ شکایت کریں گے، بہت ساری شکایتیں کریں گے، لیکن جنت کے لوگ تو جو ہے اللہ کے شکر گزار ہوں گے۔ سو دس از اے سائن کہ چہرے پہ بشاشت ہے، لیکن ایگو نہیں ہے، تکبر نہیں ہے، ہمبلنس ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تقسیم سے، اللہ کے فیصلے سے وہ راضی ہے، اور یہ مومن کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو تقسیم ہے اس پہ قناعت کریں۔ فی جنت عالیت، ایک ایسی جنت میں ہوں گے جو
اونچی ہوگی، بلند ہوگی، جہاں سے آپ کو اچھا نظارہ، ویو مل سکتا ہے، ہل ٹاپ۔ اگر آپ کا مکان بلندی پر ہوگا تو اس میں بہت سے فائدے ہیں۔ ایک تو آپ کو منظر جو ہے وہ اچھا نظر آئے گا، اور دوسرا فلڈنگ وغیرہ سے آپ بچیں گے، اور تیسرا ہے کہ تازہ آب و ہوا جو ہے وہ آپ کو وہاں پر مل سکتی ہے۔ تو یہ بہت سے ایک انسان کی جو نفسیات ہیں ان تمام کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ایسا آسائش کا انتظام رکھا ہے کہ جہاں انسان کسی چیز کی کمی کا احساس ہی نہ کرے۔ فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ، آپ وہاں پر کوئی ایسی بات نہیں سنیں گے لاغیہ، یوز لیس، لغو۔ لغو کہتے ہیں بھی، آپ لغو بات کرتے ہیں کہ اس کا کوئی پوائنٹ نہیں ہے بات کرنے کا۔ کوئی لوگ باتیں کرتے ہیں فار دا سیک آف ٹاکنگ، گوسپ، جسٹ ٹو کیپ دیم سیلف بزی۔ لاغیہ، لغو جو ہے نا، اس بات کو منع کیا گیا ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب آپ صدقہ فطر ادا کرتے ہیں تو صدقہ فطر کے اندر ایک برکت یہ ہے کہ روزوں کے دوران ہم سے کوئی لغو جو بات ہو جاتی ہے اس کے لیے کفارے کے طور پر وہ کام کرتا ہے۔ تو وہاں حسد نہیں ہوگا، لوگ شاؤٹنگ نہیں کریں گے، لوگ ایسی بات نہیں سنیں گے کہ جو لغو قسم کی ہوگی، بےہودہ قسم کی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے جنت کے ماحول کو پاک کر دے گا، اور جنت میں جانے سے پہلے دلوں کے اندر جو کدورت ہو سکتی ہے وہ تمام کی تمام چیزیں نکال دی جائیں گی، پاک کر دیا جائے گا۔ فیہا عین جاریہ، اس میں چشمے ہوں گے جو جاری اور ساری ہوں گے۔ ایک تو چشمہ ہوتا ہے نا، ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اس کے اندر ڈول ڈالتے ہیں، پانی نکالتے ہیں۔ ایک چشمہ ہے کہ جو فلو ہو رہا ہے، اس کے اندر اس کا پانی جا رہا ہے، تو اس کا منظر کچھ اور ہے بس۔ ایک تو پانی کی تازگی ہے، اور جو منظر ہے وہ خوبصورت ہے۔ تو عین جاریتن مطلب ہے کہ اسٹیگنیشن نہیں ہوں گے، مطلب ہے کہ اسٹورڈ واٹر نہیں ہوگا، بلکہ تازہ پانی فلو کے ساتھ آ رہا ہوگا۔ فیہا سرر مرفوعۃ، سریر کہتے ہیں چارپائی کو، بیڈ کو، لیکن عام طور سے عرب حضرات جو ہیں سریر سے مراد تخت لیتے ہیں، جس کے اوپر آپ اس کا معنی پلنگ بھی کر سکتے ہیں، جس کے اوپر آپ بیٹھتے ہیں۔ تو مرفوعۃ، دے ول بی ریزڈ، یعنی بعض پلنگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو نیچے ہوتے ہیں اور انسان جو ہے ان میں ایسے لگتا ہے کہ زمین کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، لیکن جو پلنگ اونچے ہوں گے ان کی کچھ کیفیت کچھ اور ہوگی۔ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، اکواب جو ہے یہ جمع ہے کوب کی۔ آپ کوب کے معنی آپ سمپل زبان میں اگر آپ کریں گے تو کپ کر لیں، لیکن کوب سے عربی زبان میں، جیسے ہمارے ہاں آج کل کپ ملتے ہیں کہ اس کے اندر ہینڈل ہوتا ہے ویسے، اور ایسے کپ بھی آتے ہیں جو بغیر ہینڈل کے آتے ہیں۔ تو کوب سے مراد وہ کپ ہے، وہ گلاس ہے کہ جس کے اندر ہینڈل جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ موضوعتن، واو دواد عین کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو رکھنا اور کسی چیز کو بنانا۔ اسی سے حدیث موضوع ہے کہ جو حدیث گھڑی گئی ہے ویسے۔ تو اکواب موضوعتن کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پیالے جو کپس ہیں وہ ان کے سامنے رکھے ہوں گے، ان کو اٹھانے کی زحمت بھی نہیں کرنی ہوگی، یہ ان کی عزت ہو رہی ہے، ان کا اکرام ہو رہا ہے۔ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، آپ زبان لنگوسٹک کی طرف دیکھیں ویسے، فیہا عین جاریہ، فیہا سرر مرفوعہ، وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ۔ کس طرف مختلف الفاظ اور ہم وزن بنا کر ان کو پیش کیا جا رہا ہے۔ یہی تو بات تھی کہ جس کا کاؤنٹر عرب نہیں کر سکتے تھے، انہوں نے کہا شاعری ہے، شاعری بھی نہیں تھی۔ تو فرمایا نمارق مصفوفہ، نمارق کہتے ہیں آپ جو کشن رکھتے ہیں، تکیے رکھتے ہیں صوفے کے اوپر، بیڈ کے اوپر، اور یہ بالکل عربوں کے کلچر کے ساتھ جو ہے
مانوس ہے کہ جب وہ تخت کے اوپر بیٹھتے تھے تو کسی چیز کے ساتھ ٹیک لگانے کے لیے ان کو کچھ چیز چاہیے، تو جو تکیے، جو کشن جو پرووائڈ کر کیے جاتے ہیں وہ ان کے ساتھ رکھیں گے۔ مصفوفہ، جس صف کے معنی ہے جس کو بچھانا، وہ بھی وہاں پر رکھے ہوں گے، ان کو اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، بث یا بثو کے معنی ہے کسی چیز کو پھیلانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لفظ بھی قرآن پاک میں استعمال کیا ہے کہ چیز کو مطلب ہے کہ منتشر کرنا، پھیلانا۔ اور ذرا بھی سے مراد جو ہے یہ ہے آپ کے رگز وغیرہ، کہ جو فرش فلور پہ آپ رکھتے ہیں ڈیکوریشن کے لیے، خوبصورتی کے لیے، آرام کے لیے، مبثوثہ، کتنا خوبصورت منظر پیش کیا جا رہا ہے ان کی آرام گاہ کا۔ ایک طرف کھانے پینے کی چیزیں، پھر ان جہاں پر وہ بیٹھیں گے وہ، اور ایسے فرش اور ایسے رگز جو ہوں گے مبسوسہ، جو بچھے ہوں گے وہاں پر زمین پر ان کے لیے رکھے ہوں گے۔ تو یہ مہمان وزٹر کا جب آپ احترام کرتے ہیں تو وزٹر کے لیے تمام چیزیں آپ تیار جو ہیں یہ رکھتے ہیں، یہ ان کا جو ہے انعام ہوگا۔ اب یہ کمپیئر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی اس وقت جو ہے وہ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی دعوت دے رہے ہیں انسان کو اور عربوں کو، خاص طور پر کس چیز کی؟ کہ وہ غور و فکر کریں اللہ تعالیٰ کی کریشن پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کریشن پر غور و فکر کریں اور سیریسلی غور و فکر کریں تو وہ ایک اچھے نتیجے پر پہنچیں گے۔ فرمایا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک جانور کا انتخاب کیا، ایک ایسے جانور کا انتخاب کیا جو عربوں کی نفسیات، معاشیات، معاشرت کے اندر ایک کلیدی کردار ادا کرتا تھا۔ اونٹ، اونٹ ان کا جو تھا وہ ایک ایسا کمپینین تھا کہ جس کو وہ سفر حضر میں ساتھ رکھتے تھے اور اس سے مختلف کام لیتے تھے۔ سفر میں یہ ان کے کام آتا تھا۔ عربوں کے ہاں ریگستان ہوتے تھے، اب تو ہریالی آ گئی ہے ماشاءاللہ، تو ریگستان کے اندر ان کا جو سہارا ہوتا تھا ٹرانسپورٹیشن کا وہ اونٹ ہوتا تھا۔ اس کے اوپر خود بھی سواری کرتے تھے اور اپنا سامان بھی لاتے تھے، اور اتنی دھوپ کے اندر جہاں پر 45 نارمل ٹیمپریچر ہو، یہ جانور ایسا بھلا مانس جانور کہ وہ روڈ نہیں ہوتا تھا، جہاں اس کو لے جاتے تھے وہ ان کے ساتھ جاتا تھا، اور جہاں اس کو بٹھاتے تھے وہ بیٹھتا تھا۔ اور یہ جانور کا ذکر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں کیا ہے یہ عربوں کو خاص طور پر بتانے کے لیے کہ اونٹ ایک ایسی مخلوق ہے جو فرما بردار ہے، اینڈ ایوری بٹ اینڈ پیس اس کا جو ہے وہ کیا ہے، وہ بینیفیشل ہے، وہ یوزفل ہے۔ اس کی کھال بھی یوزفل ہے جب آپ اس کو ذبح کرتے ہیں، اس کا دودھ جو ہے وہ نورشنگ ہے، اس کا گوشت جب آپ کھاتے ہیں تو وہ آپ کے لیے اچھا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اوپر جو کوہان بنا کے دی ہے کہ آپ اس کے اوپر جب آپ بیٹھتے ہیں، آپ سفر کرتے ہیں تو آپ کو آس پاس میں سارا نظارہ جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو استعمال کیا دو مقامات پر بہت ہی خوبصورت پیرابل کے طور پر۔ فرمایا کہ ایک مسلمان جو اوبیڈینٹ ہے اس کی مثال ہے ایک اوبیڈینٹ کیمل کی، کہ جہاں اس کو بٹھاتے ہیں وہ بیٹھ جاتا ہے۔ یعنی مسلمان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ٹیچنگز ہیں ان کی پیروی کرتا ہے ان آل دا سرکمسٹانسز۔ اور ایک دوسری جگہ پر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جنت میں ہر انسان کو چھوڑے گا، اجازت دے گا جانے کی، مگر صرف ایک وہ ایسے انسان کو کہ جو نافرمردان اونٹ کی طرح ہوگا، کہ بعض اوقات اونٹ جو ہے وہ فرما برداری نہیں کرتے ہیں اور ان کو پتہ چل جاتا ہے
کہ ان کا جو مالک ہے ان کو صحیح استعمال نہیں کر رہا ہے، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ ایک اونٹ آیا، اور اونٹ نے سرگوشی کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور اس نے کیا بتایا کہ یہ میرا مالک میرے کے ساتھ جو ہے کیا کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، مجھ پہ کام لیتا ہے میری کیپیسٹی سے زیادہ، اور مجھے آرام اور کیئر نہیں دیتا۔ یہ تو ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا ماشاءاللہ، کہ آپ نے اونٹ کی زبان بھی آپ سمجھتے تھے اور اس کی بات کو آپ نے سمجھا۔ لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، کیا یہ اونٹ کے ڈھانچے پر اور اس کی ساخت کے اوپر اور اس کی رویے پر غور نہیں کرتے؟ کیف خلقت، ہاؤ واز اٹ کریٹڈ، ڈیڈ اٹ کم ٹو بینگ بائی اٹ سیلف، کسی نے تو اس کو بنایا ہوگا کہ اس کی تمام جو یہ خصوصیات ہیں ان کے ساتھ جو ہے یہ کام کرتا ہے۔ یہ کبھی غور نہیں کرتے ہیں، یہ جب جاتے ہیں تو ان کو غور و فکر کے تو بہت مواقع ملتے ہیں، بیکاز دے آر ان دا اوپن اسپیس۔ اور دوسری طرف یہاں پر درس ہے انسان کے لیے کہ یہ اونٹ جو ہے اللہ کا فرما بردار ہے، ہر حال میں اپنے آقا کی جو ہے وہ پیروی کرتا ہے۔ اے انسان تمہیں کیا ہو گیا، بس تم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کیوں نہیں کرتے ہو؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کو اللہ تعالیٰ نے کیسے جو ہے نا بلند کیا ہے اور اٹھایا ہے، کھڑا کیا ہے۔ یہ آسمان بھی ان کی زندگی میں ایک اہم پوائنٹ تھا کہ جب وہ باہر سفر کرتے تھے تو ان کے ساتھ اونٹ بھی ہوتا تھا، اور فضا کو بھی وہ دیکھتے تھے، اور فضا کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہوتے تھے اور بہت سی باتیں اس کے ساتھ کہتے تھے اشعار وغیرہ میں۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑوں کی طرف غور نہیں کرتے کہ اتنی بڑی آبجیکٹ کیسے اس کو کھڑا کیا گیا ہے، اور کیسے وہ جو ہے مضبوطی کے ساتھ جو ہے وہ قائم ہے۔ آج کل انسان پہاڑوں کے اندر سرنگیں بناتے ہیں، تو سرنگیں بنانے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن ہم نے کم سننے میں آیا ہے کہ سرنگ بنانے کے بعد وہ سرنگ جو ہے وہ ٹوٹی ہو یا اس کے اندر کوئی نقصان ہوا ہو، وہ دوسرا پہاڑ اس کے اوپر جو ہوتا ہے وہ اسی حال کے اندر وہ کھڑا ہوتا ہے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح بچھایا ہے، ایک بچھونا جو ہے بنایا ہے۔ تو یہ چار آبجیکٹ جو ہیں ان کا جو ذکر کیا ہے، اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ عربوں اور بدوؤں کی لائف کے اندر یہ بہت امپورٹنٹ تھے، فور ایلیمنٹس، اور ان کو دعوت دی جا رہی ہے کہ ان کو دیکھ کر غور و فکر کریں۔ یہ دعوت دینے کے بعد اب سورت کا جو کنکلوژن ہو رہا ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو رہا ہے کہ آپ کا جو رول ہے وہ کیا ہے۔ فذکر انما انت مذکر، اے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ واضح و نصیحت کریں، آپ ریمائنڈ فرمائیں۔ انما انت مذکر، یو آر اونلی اے ریمائنڈر، آپ نصیحت دینے والے ہیں، تبلیغ کرنے والے ہیں، تعلیم کرنے والے ہیں۔ لست علیہم بمسیطر، آپ ان کو کنٹرول کرنے والے نہیں ہیں۔ یہ جو بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ انبیاء کرام تشریف لاتے ہیں، کتنی پیاری ان کی سیرتیں ہوتی ہیں، کتنی پیاری باتیں بتاتے ہیں، لیکن پھر بھی لوگ ان کی باتوں کو نہیں سنتے، عمل نہیں کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزادی دی ہے۔ کچھ لوگ ایک معمولی سی بات کو سن کر ان کی پوری زندگی چینج ہو جاتی ہے، کچھ لوگ پیغمبروں کے پڑوس میں رہتے ہیں، ان کے خاندانوں میں رہتے ہیں اور ان پر اثر نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لست علیہم بمسیطر، یو آر ناٹ بینگ اپوائنٹڈ ایز دیئر کنٹرولر، الا من تولا وکفر، ہاں جس نے منہ موڑ لیا، تولا پھر گیا، وکفر اور اس نے کفر اختیار کیا، فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے بہت ہی بڑا عذاب جو ہے اس سے دوچار فرمائے گا۔ ان الینا ایابہم they are going to be coming back to us، return۔ ایک ہوتا ہے ذہاب، ایک ہوتا ہے ایاب، جانے کا راستہ ذہاب ہے،
آنے کا، واپسی کا راستہ ایاب ہے. ان الینا ایابہم، دے ول ریٹرن ٹو اس، انہوں نے ہمارے پاس آنا ہے. ثم ان علینا حسابہم، پھر ان کا حساب کتاب کرنا، ان کے اکاؤنٹس کو چیک کرنا، یہ ہمارا کام ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دے دی ہے کہ اگر وہ آپ کی باتوں پر عمل نہیں کرتے ہیں، نہیں مانتے ہیں، تو اس میں آپ کی کوئی خامی نہیں ہے، یہ ان کا اپنا فالٹ ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس وہ واپس آئیں گے، اللہ تعالیٰ ان کا حساب و کتاب جو ہے وہ لے گا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.